صاحب آئے تھے نا، سعید صاحب، مولانا سعید ہوں، الرحمان صاحب، جی سر. یہ ہمیں بھی تھوڑی پھر یہ بڑا اٹکتا ہے مسئلہ، جو ہمارے سنت کے جو اور وہابی ٹائپ اور دیوبندی مسالک کے جو لوگ ہیں جنہوں نے مطالعہ کیا ہے یا ان علماء کے بیانات خطبات سنتے ہیں، یہ جو آپ ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب کی بات کر رہے تھے نا، پکارنا، یہ تو ہوں، میں انڈرسٹینڈ کر گیا ہوں کہ پکارنا یعنی کہ آپ بڑی اچھی مثالیں دے رہے تھے، اور یہ میں سمجھ گیا ہوں، یہ مولانا اسحاق صاحب بھی یہی کہتے تھے. اس سے کہاں سے شرک آ گیا؟ وہ یہ ٹھیک ہے، اگر انہوں نے بعد میں پکار رہا ہوں، سلام بھیج رہا ہوں، انہوں نے سنا ہے یا نہیں سنا، میں تو اس پر اعتماد کرتا ہوں. میرے سے اختلاف رائے میرے اہل سنت بھائی رکھ سکتے ہیں، تو اتنا میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، یا علی علیہ السلام، یا حسن، یا حسین. ہاں جی، تو اس سے کیا بھائی شرک ہو گیا؟ یہ تو جی. انڈرسٹینڈ کر گیا ہوں میں. اب یہ ہے کہ کچھ ایسے جو آپ کہتے ہیں معجزات ہیں اللہ نے پیغمبروں کو دیے ہیں، تو ان کا تو قرآن میں یا واضح ہے، قطعی الدلیل، قطعی ہوں، الثبوت، اور امت کو اور سامنے ہوا اور آپ کے پاس جاتے تھے، اور قرآن میں ایک جگہ ہے بھی ہے، شاید حدیث میں بھی آپ کے ذہن میں وہ تو آ گئی ہوگی کہ آیت کہ میرے پیغمبر پیارے حبیب کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر اپنے لیے دعا کراؤ، اور زندگی میں بھی اور بعد میں بھی لوگ سنا ہے ان کے روضہ اقدس پر جا کر وہ کرتے تھے. اب یہ ہے کہ آگے ائمہ کے انبیاء کے بعد آگے ائمہ اطہار، یعنی حضرت امام علی جو بھی ہمارے امام معصومین ہیں. اب ان کے پاس جو قطعی الدلیل، قطعی الثبوت، کہاں کس آیت اور کس سے استدلال کریں گے؟ خصوصاً قرآن مجید میں آپ کے پاس تو ہوں گے شاید کچھ اپنے اہل تشیع و مذہب میں، تو قرآن مجید میں کوئی ایسی بات ہے کہ آپ ان سے مطلب جی. جی. جا ما فوق الاسباب بھی، اور پھر وہ یقینی ہو کہ ان کے پاس یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہیں، معجزات عطائی ہیں، بے شک اللہ رب العزت خالق کائنات نے ان کو عطا کی ہیں، تو ہم ان سے التجا کریں، درخواست کریں آگے اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ بھی اللہ سے ہی مانگیں گے یا کچھ حکم کریں گے یا جس طرح بھی، تو کیا وہ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آقا نامدار رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا کی عبداللہ بن ابئی کے لیے، تو اللہ رب العزت خالق کائنات نے وہ دعا کو شرف قبولیت نہیں دیا بلکہ روک دیا. جی جی ہاں. میں آپ کو قرآن کی ایک آیت دکھا دیتا ہوں پہلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھیں اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کیا معجزے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، یہ تو احادیث میں تو بہت زیادہ ہے. میں پہلی بات ہے، میں جو حضرات دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں پہلی بات ہے روایات دکھا دیتا ہوں، پھر میں آپ کے قرآن کی طرف آ جاتا ہوں. یہ میں فٹ نوٹ کی طرح عرض کر رہا ہوں، اس پہ میں زیادہ زور نہیں دوں گا. یہ کتاب بحار الانوار جی جلد جی کتاب الامامہ ہے، جلد نمبر 27 ہے. یہاں پہ میں آپ کو صفحہ نمبر 29 میں اس کتاب میں نہیں ہے، صفحہ نمبر کون سا ہے، 29. جی 29 یہ ہے. ایک پورا باب ہے، اس طرح کے ابواب اور بھی ہیں. انہم یقدرون علی احیاء الموتى وابراء الاکمہ والابرص. ائمہ طاہرین علیہ السلام مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں، اور جو شل ہوتا ہے، جو بیمار ہوتے ہیں اور لیپریسی کی بیماری ہوتی ہے، اس کو جزام کی بیماری ہوتا ہے، اس کو بھی شفا دے سکتے ہیں. وہ جمیع معجزات الانبیاء علیہ السلام، وہ سب معجزات انبیاء علیہ السلام ان کے پاس ہے، اہل بیت علیہ السلام کے پاس. اس کے حدیث بہت زیادہ ہے. اچھا، لیکن قرآن مجید سے ملاحظہ کریں. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مبارکہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی ہے بلقیس کے ساتھ، جو ملکہ سبا ہے، سرزمین سبا کا کوین ہے، وہاں کا ملکہ ہے، یمن میں جو سرزمین سبا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر آئی، ہدہد نے خبر دیا کہ وہاں پہ میں گیا ہوں، وہاں پہ ایک بہت بڑی قوم ہے، وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پرستش کرتے ہیں، اور ان کی ایک بہت بڑی ملکہ ہے، اس کا بہت بڑا تخت ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. اے درباریوں سے کہا، دربار والو، تم میں سے کون ایسا کہ اس کے تخت کو یہاں کے لے کے آ جاؤ، یعنی اس کا جو تخت ہے بلقیس کا، اس کو یہاں پہ میرے پاس لے کے آ جاؤ، اور اس سے پہلے کہ وہ خود آ جائے تم ان کو لے کے آ جاؤ، مسلمین، ان کو بالکل ایسے تسلیم کر کے لے کے آ جاؤ ادھر. اچھا، قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. وہاں پہ ایک شیطان تھا اجنہ میں سے، اس نے کہا کہ میں کام کر سکتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھ جائیں. یعنی انسان اٹھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، ایک آدمی بیٹھا اٹھ جائے
1 سیکنڈ 2 سیکنڈ لگتے ہیں نا، اس سے پہلے کہ آپ اٹھ جائیں میں ان کو لے کے آؤں گا، اور یہ میں کام کر سکتا ہوں، مجھے قوت بھی ہے، اور میں اس کام کو امانت داری سے وہ تخت لے کے آؤں گا یہاں پر. اچھا، قال الذي عنده علم من الكتاب، وہاں پہ حضرت آصف تھے، حضرت آصف سلیمان علیہ السلام کے وصی تھے، اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، اس سے پہلے کہ تمہاری آنکھ میں جو پلک ہے، پلک لگا دو ایک، یعنی ایک پلک لگانے سے پہلے، پلک لگنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگتا، ہاف سیکنڈ بھی نہیں، آدھا سیکنڈ بھی نہیں لگتا، مثلا پونا سیکنڈ بھی بہت کم لگتا ہے. پلک جب مارتا ہے نا وہ مثلا 1 سیکنڈ میں 10ویں حصے میں، اس سے کم تر عرصے میں لاؤں گا، یعنی فوراً لے کے آؤں گا، ٹائم ہی نہیں لگے گا. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر. فوراً سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ حاضر ہوا، ٹھیک ہے نا. آصف کے پاس کیا؟ آصف کے پاس علم من الکتاب ہے، کتاب کا کچھ علم ہے، کتاب کا کچھ علم ہے، ٹھیک ہے نا. اب آتے ہیں اہل بیت ابرار علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف. تو آصف کے پاس مختصر آپ نے قرآن سے بولا نا، وہ ترجمہ کرنا پڑتا ہے نا. آصف کے پاس معجزہ ہے. وہ میرے دوست جو ہے نا نیچے میرے ساتھ، وہ مجھے میسج کر رہے ہیں طارق صاحب جہاں اپنا ختم کریں. میں کہ جو علامہ صاحب جواب دیں گے اچھی بات ہے، بس میرا آخری، میں تو جی پلیز آپ کریں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. کافر کہتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ رسول نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ میری رسالت کی شہادت کے لیے اللہ کافی کہ وہ شاہد ہے میرا. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور جو اس کے پاس علم الکتاب ہے، جو اس کے پاس علم الکتاب ہے. تو پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں میں ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس پورے کتاب کا علم ہے. آصف کے پاس علم من الکتاب، کتاب کا کچھ علم تھا. مسلمانوں میں ایک ایسا شخص ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا شاہد ہے، شہادت دے رہا، اور اس کے پاس پورے کتاب کا علم ہے. اور کتاب کیا ہے؟ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اچھا اگر آصف کے پاس کچھ علم کتاب ہے، وہ بلقیس کے تخت کو ایک آنکھ لگانے سے پہلے، پلک لگانے سے پہلے وہ لا سکتا ہے. جس کے پاس علم کل کتاب ہے. مصدق علی صحیحین للحاکم النیسابوری، چاپ دار الفکر، جزء 40. ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 337، حدیث نمبر 4686. ذہبی نے کہا صحیح، حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، 4686. حاکم نے بھی کہا صحیح ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ کی حدیث ہے، ام سلمہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، علی مع القرآن والقرآن مع علی لا يتفرق حتى يرد علی الحوض. قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہے، علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ، ان دونوں کے درمیان کبھی افتراق نہیں ہوگا جب تک کہ یہ میرے پاس حوض کوثر پہ نہ آ جائے، ٹھیک ہے نا. یہ شواہد التنزیل ہے حاکم حسکانی کی، جو حنفی عالم ہے. اس نے ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ومن عنده علم الکتاب کون ہے؟ قال ذاک اخی علی بن ابی طالب علیہ السلام، وہ میرے بھائی علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا. تو جس کے پاس علم کتاب ہے، سلیمان علیہ السلام نے ان سے تقاضا کی کہ بلقیس کے تخت کو یمن سے یہاں تک فلسطین تک لا سکتے ہیں. اس نے کہا آپ پلک مارنے سے پہلے 1 سیکنڈ سے کم تر 1 سیکنڈ بٹا 10 اس میں لے کے آؤں گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ علم من الکتاب ہے. یہ کتاب جس کے پاس پورے کتاب کا علم ہے، اس کے پاس کیوں ایسے معجزات کرامات نہ، ٹھیک ہے نا. جی سر بولیں، کچھ کہنا چاہیں گے یا ختم ہے آپ کے سوالات؟ بہت شکریہ. نہیں اللہ آپ کو جزائے خیر. تھینک یو سر، اللہ آپ کو بہت عزت. تھینک یو سر، بہت مہربانی آپ کی.